बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। प्रोग्राम खबर की खबर के साथ मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इकबाल। नाजरीन, आज भी सबसे पहले हम बात करना चाहेंगे जनरल रिटायर्ड परवेज़ मुशर्रफ के हवाले से जो तफसीली फ़ैसला आज तहरीरी फ़ैसला स्पेशल कोर्ट की जानिब से सामने आया, तो उस फैसले में हाई ट्रीज़न एक्ट 1973 के तहत परवेज़ मुशर्रफ को 5 बार फांसी की सज़ा सुनाई गई। परवेज़ मुशर्रफ पर 5 चार्जेस हैं। मुलजिम को हर इल्ज़ाम पर अलहदा सज़ा दी जाती है। परवेज़ मुशर्रफ को दिफा का मौका दिया गया। मुलजिम पर तमाम इल्ज़ामात साबित होते हैं। दस्तावेज़ात में वाज़ेह है मुलजिम ने जुर्म किया। परवेज़ मुशर्रफ संगीन गद्दारी के मुर्तकिब पाए गए। खुसूसी अदालत ने संगीन गद्दारी केस का तहरीरी फ़ैसला जारी कर दिया। ये तहरीरी फ़ैसला जब आया तो जब इसे पढ़ा गया है तो इसमें बहुत सी ऐसी चीज़ें भी शामिल हैं जो आज से पहले किसी फ़ैसले में, या चाहे गद्दारी का केस हो या वो कत्ल का केस हो, उसमें ऐसी सज़ाएं देखने में नहीं आती। जिस तरह एक बाकायदा एक स्पेशल पैराग्राफ शामिल है इस फ़ैसले में जो जस्टिस वक़ार सेठ की जानिब से, जिसमें ये कहा गया है कि अगर परवेज़ मुशर्रफ, जनरल रिटायर्ड परवेज़ मुशर्रफ इस सज़ा से पहले इस जहान फ़ानी से कूच कर जाते हैं, तब भी उनका जज़्द खाकी जो है वो घसीटा जाए, यानी ड्रैग किया जाए। जो अल्फाज इस्तेमाल किए गए हैं कि उसे ड्रैग करके बाकायदा डी चौक इस्लामाबाद पाकिस्तान में लाके वहाँ 3 दिन तक लटकाया जाए। ऐसी मिसाली या इस किस्म की इबरतनाक सज़ा जो है इससे पहले आइन में ना इसकी यानी कोई जगह है, बल्कि दूसरे जो जज हैं जिन्होंने अपना शाहिद फजल साहब, जिन्होंने जस्टिस शाहिद फजल, जिन्होंने इख्तिलाफी नोट इस सज़ा के हवाले से दिया, उनका ये कहना था कि इस किस्म की सज़ा जो है ना ये गैर आइनी है और इसकी कोई गुंजाइश आइन में मौजूद नहीं है। इसके बिल्कुल बरक्स बरी करने वाले जज जस्टिस नज़र अकबर का जो इख्तिलाफी नोट है वो 44 सफ़ात पर मुश्तमिल है और उन्होंने आर्टिकल 12 का भी सहारा लिया है। उन्होंने ये भी कहा है कि ये चूँकि 2010 की अप्रैल में इस ये जो शिक है इसे शामिल किया गया था आइन में, जो कि जुर्म के इर्तिकाब के बाद शामिल की गई थी, इसलिए ये जो सज़ा है ये लागू नहीं होती। साथ ही साथ आपको ये भी बताते चलें कि जो जस्टिस नज़र अकबर का जो इख्तिलाफी नोट है उसमें परवेज़ मुशर्रफ को बरी भी कर दिया गया है, यानी जुर्म साबित ना होने की सूरत में बरी किया गया है। और ये कहा गया है कि चूँकि रेट्रोस्पेक्टिवली हम इस केस को देख रहे हैं, क्योंकि एक केस 2007 में जो इमरजेंसी लगाई गई थी उसकी बिना पर यह केस बनाया गया था 2013 में, और उसके बाद 2016 में जनरल रिटायर्ड परवेज़ मुशर्रफ जो है वो पाकिस्तान से चले गए थे। इसके अलावा आपको ये भी बताते चलें कि यानी ये जो इस तरह का जो इख्तिलाफी नोट सामने आया, इस पर DG ISPR की जानिब से प्रेस ब्रीफिंग भी की गई और ये कहा गया कि ये जो अल्फाज इस्तेमाल किए गए हैं फ़ैसले में ये हतक आमेज़ हैं। फ़ौज के एक ऐसे साबिक़ सरबराह के हवाले से ये बात की गई है जिसने 40 साल पाकिस्तान आर्मी में सर्व किया। इसके अलावा 3 जंगें लड़ी हैं। और यहाँ आपको ये भी याद दिलाना चाहेंगे कि जब हरम में जब यानी मुहासरा किया गया था हरम का, और उस वक्त SSG की जो क़यादत थी वो जनरल रिटायर्ड परवेज़ मुशर्रफ कर रहे थे, तो उनका एक बहुत बड़ा ये भी एहसान है कि उन्होंने इस मुहासरे में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया था और इसे ख़त्म कराने में अपना एक बहुत अहम किरदार अदा किया था। तो नाज़रीन, ये जो फ़ैसला आज का सामने आया है, इससे ये फ़ैसला स्क्रीन पर आपके सामने भी आप देख सकते हैं। इसमें मुख्तलिफ ऐसे नोट्स या ऐसी चीज़ें मौजूद हैं जिनकी वजह से जो है ना ये इस फैसले पर कड़ी तनकीद की जा रही है, न सिर्फ ISPR की जानिब से बल्कि सियासी रहनुमाओं की जानिब से भी इस फैसले पर कड़ी तनकीद की गई है। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान का परवेज़ मुशर्रफ की सज़ाए मौत के फैसले के खिलाफ 22 दिसंबर को रैली निकालने का ऐलान किया गया है। और मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान के सीनियर डिप्टी कन्वीनर आमिर खान कहते हैं कि परवेज़ मुशर्रफ से मुतालिक अदालती फ़ैसला इंतकामी कार्रवाई लगती है। इसके अलावा हम ये भी देखते हैं कि यानी जो फ़ैसला सामने आया है उस पर शदीद गम व गुस्से का ऐलान किया गया है और सरबराह तंजीमी बहाली कमेटी मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान फ़ारूक सत्तार का बयान भी जारी हुआ है और उन्होंने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है। यानी मुख्तलिफ सियासी जमातों की तरफ से भी इस फ़ैसले के ख़िलाफ़ जो है वो यानी रद्द अमल जो है वो सामने आ रहा है
اور دیکھا یہی جا رہا ہے کہ اس فیصلے کو کہا یہ جا رہا ہے کہ کوئی انتقامی کارروائی یا کوئی ایک ایسی چیز نظر آتی ہے کہ جس کی وجہ سے یہ فیصلہ سنایا گیا. ڈی جی آئی ایس پی آر کا بھی یہ کہنا تھا کہ جو توقع کی جا رہی تھی، یعنی جس قسم کے فیصلے کی توقع تھی اس سے زیادہ برا فیصلہ دیکھنے میں آیا ہے. یعنی جب یہ مختصر فیصلہ سنایا گیا تھا اور تحریری فیصلہ ابھی آنے میں وقت تھا، اس وقت بھی یہ کہا گیا تھا کہ شاید توقع یہی کی جا رہی تھی کہ اس قسم کا کوئی فیصلہ سامنے آئے گا. اور جس طرح کا یہ فیصلہ ہے یا جس طرح کی مثالی سزا اس میں بیان کی گئی ہے، اس کی مثال ہمیں پہلے آئین میں یا قانون میں ملتی نہیں ہے. اسی حوالے سے ہم گفتگو کرنا چاہیں گے. اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں ایڈوکیٹ سپریم کورٹ خلیق احمد صاحب. السلام علیکم خلیق صاحب، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں پروگرام خبر کی خبر میں. جی بہت شکریہ سر. یہ آج جو تفصیلی فیصلہ اسپیشل کورٹ کی جانب سے جو جاری کیا گیا ہے تحریری فیصلہ، سر جو سزا اس میں سنائی گئی ہے 5 بار پھانسی کی سزا سنائی گئی ہے، اور پھر یہ بھی کہا گیا ہے کہ اگر جنرل ریٹائرڈ پرویز مشرف جو ہیں وہ اس سزا سے پہلے یعنی ان کی موت واقع ہو جاتی ہے تو پھر ان کے جسد خاکی کو کھینچ کر لے جایا جائے ڈی چوک اسلام آباد پہ اور وہاں 3 دن تک اسے لٹکایا جائے. سر کیا کہتے ہیں، ہمارے قانون میں آئین میں کیا اس سزا کی گنجائش موجود ہے؟ سر قانون میں اس سزا کی کوئی گنجائش نہیں ہے. ہمارے یہاں تو ہینگ ٹل ڈیتھ ہے، اور اگر کسی کی ڈیتھ ہو جائے تو اس کی تو پروسیڈنگ ابیٹ ہو جاتی ہے. یہ اگر کنوکٹڈ بھی ہے اور اس کی جیسے ہی کنوکشن سرو نہیں ہوئی تو ابیٹمنٹ ہو جاتی ہے. تو یہ تو جو بڑا باعث فیصلہ نظر آیا، جس نے یہ جو پوری کورٹس کی یہ جو ججمنٹ ہے 167 پیج اور 168 پیج کا، اس کو پورا ڈیمالش کر دیا. تو یہ جو ہے جو بڑی ایک امپورٹنٹ بات ہے اس میں، جو بڑا کرٹیسائز بھی کیا جا رہا ہے اس کو. اور سر آپ کیا سمجھتے ہیں خلیق صاحب، ایسے فیصلہ ایسے آنے کی کیا وجہ بنی ہے؟ سر مطلب اتنا غم و غصہ کیا جوڈیشری میں موجود ہے جنرل ریٹائرڈ پرویز مشرف کے لیے؟ کیا افتخار محمد چودھری جو سابق چیف جسٹس تھے، چونکہ ان کے ساتھ کچھ بدسلوکی ہوئی تھی، کیا اس کا انتقام لیا گیا ہے؟ کیا وجہ ہے کہ ایک ایسا فیصلہ سنایا گیا جو ہم نے ایسا فیصلہ بچوں کے کیس میں ملوث جو مجرمان ہوتے ہیں ان کے خلاف نہیں دیکھا؟ یا مجھے تو یہ یاد ہے کہ ایک دفعہ شاید قذافی اسٹیڈیم لاہور میں کبھی اس قسم کی پھانسی یا اس قسم کی سزا دی گئی ہے. کیا کہتے ہیں آپ؟ سر وہ تو ملٹری کورٹس تھے، ملٹری کورٹس کی پنشمنٹ تھی، اس کو پھر سپریم کورٹ نے بعد میں اس کو ریگولائز بھی کر دیا. وہ تو معاملہ ایک علیحدہ تھا. لیکن یہاں تو جو ہے نا، ابھی سپریم کورٹ نے ریسنٹلی بھی ایک فیصلہ دیا تھا کہ جی اس طرح ہینگ نہیں کریں گے. لیکن جو مین مسئلہ ہے کہ جج ایک اس بات کا حلف لیتا ہے کہ میں ذاتی عناد کو بالا طاق رکھ کر میں فیصلے کروں گا. اب اگر کوئی خدا نہ خواستہ چاہے وہ افتخار چودھری کی وجہ سے کوئی عناد تھی یا کسی اور وجہ سے جج صاحب کو عناد تھی، تو انہوں نے تو اپنے ووٹ کی وائلیشن کر دی نا. انہوں نے تو بڑا کلیئر ہے کہ جناب ہم جو ہے اپنی ذاتی عناد کو چھوڑ کر فیصلے کریں گے. تو یہ تو اس کی پکی ووٹ کی وائلیشن ہو گئی. اچھا خلیق صاحب، یہاں یہ بھی جاننا چاہوں گا کہ مطلب اس طرح کا ایک فیصلہ آنا اور اس میں جو اختلافی نوٹ موجود ہے وہ بالکل ڈس ایگری کرتے ہیں، یعنی جو جسٹس نظر اکبر صاحب ہیں ان کا جو اختلافی نوٹ ہے 44 صفحات پر مبنی ہے، اور انہوں نے یکسر انکار کیا ہے کہ ایک تو یہ کہ یہ جو قانون میں ترمیم ہوئی ہے یہ 2010 میں ہوئی ہے، اس لیے اس کا اطلاق نہیں ہو سکتا، جو میری آپ سے پہلے پروگرام میں بھی بات ہوئی تھی. تو سر کیا کہتے ہیں، مطلب کیا انصاف کے تقاضے پورے ہوئے ہیں اس فیصلے میں؟ دیکھیں انصاف کے تقاضے تو نہیں پورے ہوئے، کیونکہ اس کی تو ایک اصل میں اس میں دو اوپینینز ہیں کہ جی ہائی ٹریزن کا جو کیس ہے، ہائی ٹریزن کا کیس جو ہے وہ اسٹیبلش 1973 کے آرڈیننس ایکٹ کو کانسٹیٹیوشن میں تو موجود تھا. لیکن جو مین اس کی ایک اور چیز یہ تھی کہ جی 2010 میں اس کی کچھ ورڈ جو ہے نا اس کو ایڈ کیا گیا، پنشمنٹ جو ہے وہ بعد میں آئی. لیکن جو مین مسئلہ یہ ہے کہ اگر کورٹ نے پہلے تو یہ دیکھنا ہے کہ جی اس تمام 4 کارنر میں یہ آیا یا نہیں آیا، پھر اس کو آرٹیکل
12 के तहत प्रोटेक्शन भी हासिल है, रेट्रोस्पेक्टिव पनिशमेंट का मामला, ठीक है ना। जो नजर अकबर साहब ने जो इस चीज को टच तो किया, नजर साहब ने इसको टच किया, लेकिन नजर अकबर साहब ने बहुत सारी चीजों को और भी देखा हुआ है। उसमें जो है कि जी प्रोसिक्यूशन फेल हो गई, प्रोसिक्यूशन कोई ऐसी चीज नहीं कर सकी, और प्रोसिक्यूशन और जो है बाकायदा रिकॉर्ड पे एविडेंस मौजूद है कि जी कैबिनेट से, गवर्नर से, प्राइम मिनिस्टर से सबकी कंसल्टेशन के बाद ये जजमेंट जो डिसीजन लिया गया था। तो ये जो है ना, इस चीज का बेनिफिट जो है वो मैंने कहा था आपको इससे पहले भी, ये तो बड़ा एक इंटरनेशनल प्रिंसिपल है कि जी अक्यूज इज अ फेवरेट चाइल्ड ऑफ द कोर्ट को, और जरा सा भी डाउट जो है उसका बेनिफिट अक्यूज को जाता है जी। इवन दो अगर आप किसी क्रिकेट मैच में भी देखेंगे कि अगर शेडो आउट डाउट होता है तो वो भी बैट्समैन के फेवर में जाता है। जी जी। तो जब अब ये तो इतना कॉन्फ्लिक्ट जजमेंट हो गया कि एक साहब जज साहब कुछ कह रहे हैं, दूसरे जज साहब कुछ कह रहे हैं, तीसरे एक्सोरिनेट कर रहे हैं, बरी कर रहे हैं। तो ये जो मामला है, वो जो पेज पैरा 66 जो पूरे केस को बिल्कुल इसका मतलब फ्रस्ट्रेट कर दिया। और इससे तो ये पता चल रहा है कि जज को कभी गुस्सा नहीं करना चाहिए, लेकिन अगर गुस्सा भी आ रहा है तो फैसले में गुस्सा नजर नहीं आना चाहिए, ये जो चीज है। और फिर लाश को जगह जिंदा आदमी को हैंग किया जा सकता है, लाश को कौन हैंग करता है? तो सर ये तो यानी कवानीन और आइन के ही तसादुम में है, क्योंकि पाकिस्तान के आइन में हैंग टिल डेथ है। डेथ के बाद किस तरह हैंग किया जा सकता है सर? फांसी पे किसी के जज्द खाकी को तो फांसी की सजा नहीं दी जा सकती ना सर। इस जजमेंट, अगर डॉक्टर साहब आपकी बात काट रहा हूँ, इस जजमेंट के ऊपर जो है ना, इस जजमेंट की बात यह है कि जी अगर किसी को 10 साल सजा दी और वो पहले साल मर जाए तो क्या 9 साल तक उसकी लाश रखी जाएगी जेलों में? अगर इसकी इंटरप्रिटेशन आप इस तरह भी देख सकते हैं जी। कि भाई अब तो ये तो लाश को आप सजा दे रहे हैं, लाश को कैसे कौन सजा देता है? इस्लाम में तो लाश की हुर्मत बड़ी ज्यादा है जी, ये तो बेहुरमती है इस्लाम में। ये डॉक्टर साहब ये तो एक अलमिया है इस मुल्क के साथ, पूरी दुनिया ये देखेगी, तो ये जजमेंट पढ़े जाते हैं, तो ये तो एक अलमिया है। अच्छा सर, ये भी बताइएगा यहाँ पे कि क्या अगर कोई जज किसी स्पेशल कोर्ट का या हाई कोर्ट का अगर कोई गलत फैसला सुनाता है और यानी सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस या दूसरे जो काउंसिल बनी हुई है सर, वो अगर इस बात को नोटिस करते हैं कि एक जज एक ऐसा फैसला सुना रहा है जिससे कि जिसका ताल्लुक पाकिस्तान के आइन और कानून में भी नहीं है, जिसकी जगह नहीं बनती ऐसे फैसले की, जो कि हमारे मुआशरती मजहबी इख्तियार में कहीं इसकी जगह नहीं बनती, तो ऐसी सूरत में क्या करना चाहिए सर? एक मुसलमान के साथ, एक फ़ौज के साबिक़ सिपह सालार के साथ, साबिक़ सदर पाकिस्तान के साथ इस किस्म की सज़ा का सुनाना क्या मैसेज जाता है सर? कोई एक्शन होगा इसके खिलाफ? डॉक्टर साहब, इस पर एक्शन इसलिए नहीं हो सकता कि कानून ये कहता है कि जी अगर आप सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल में कोई फैसला, वो किसी जज के मिसकंडक्ट के मुताबिक कोई फैसला कोई चीज भेज रहे हैं एडजुडिकेशन के लिए, तो उसके जजमेंट को नहीं कर सकते, क्योंकि जजमेंट उसका जो है अपीलेबल है। ठीक है ना, जजमेंट अपीलेबल है, तो वो तो क्वेश्चन नहीं हो सकता कि जी जज साहब ने ये वर्डिंग क्या लिखी है। लेकिन अब अगर जो है मुशर्रफ साहब के जो लवायतीन है वो ये बात कह सकते हैं कि जी जज ये बाइस था, और या तो फिर जज का कोई ये जज ने ये बाइस था, जजमेंट के ऊपर नहीं है लेकिन वो कंडक्ट के ऊपर जा सकता है, लेकिन ऐसे सो मोटो नहीं लिया जा सकता, क्योंकि अगर इस तरह होने लगे तो अगर किसी जजमेंट में, अभी कई दफा ऐसा हुआ है कि जी सुप्रीम कोर्ट ने सजाए मौत मुअत्तल कर दी है, तो फिर वो जज को भी, सुप्रीम कोर्ट जज के खिलाफ एक्शन ले लेके भाई ये 20 साल तक जेल में रहा, मैंने इसकी सजाए मौत कर दी, तो सो मोटो का कोई प्रोविजन नहीं है लॉ में। लेकिन किसी और ये जजमेंट के ऊपर जो है ना, जजमेंट के ऊपर सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल एक्शन नहीं ले। अच्छा सर, इसकी अपील करने के लिए क्या जो एग्रीव्ड पार्टी है यानी जनरल रिटायर्ड परवेज मुशर्रफ वही अपील कर सकते हैं, या कोई भी शख्स कॉन्स्टिट्यूशन पिटिशन भी लगा सकता है कि इससे लोगों के जज्बात मजरू हो रहे हैं, इस किस्म की अल्फाज का इस्तेमाल करना और इस तरह की सज़ा को मिसाल बनाना? मतलब सर ये तो हमारे मजहबी इक़दार के भी ख़िलाफ़ है, ये हमारे अखलाकियात के ख़िलाफ़ है कि किसी डेड बॉडी को इस तरह की सज़ा दी जाए या जिस तरह इसमें अल्फाज यूज़ हुए हैं। तो क्या कोई आम शख्स भी ये अपील सुप्रीम कोर्ट में कर सकता है कि इस फैसले
को हज़फ कराया जाए या इसको रिजेक्ट किया जाए? डॉक्टर साहब ये इस पे जा तो सकती है, ये पब्लिक इम्पोर्टेंस का है, कोर्ट इसमें जो है वो एक्शन ले सकती है, लेकिन क्योंकि मसला ये है कि जज के लिए जो भी एडजुडिकेशन का एक आर्टिकल 209 के तहत जो है वो एक कंप्लेंट आनी है, वो उस कंप्लेंट को प्रोब करना है, तो वो इस तरह हो नहीं सकेगा। लेकिन इसमें मेरा ख्याल है कि अब जो है ना नहीं सर, अगर एक आम शख्स इसमें कॉन्स्टिट्यूशन पिटिशन सुप्रीम कोर्ट में दायर करता है कि जी ये तो ह्यूमन राइट्स के खिलाफ है कि एक शख्स को इस तरह से सजा दी जाए या उसके लिए ऐसे अल्फाज इस्तेमाल किए जाएं, तो सर इसका मतलब ये है कि जजेस जिस तरह की चाहे सजा सुना सकते हैं, चाहे वो आइन और कवानीन में मौजूद हो या ना हो? नहीं, ये तो हो नहीं सकता, क्योंकि ये इम्प्लीमेंट नहीं हो सकता, क्योंकि हमारे कानून में गुंजाइश नहीं। हमारे कानून में हाई ट्रीजन पे टिल डेथ है, अगर हैंग टिल डेथ है, जिसको सजाए मौत कहा है, लेकिन कहीं ये नहीं लिखा हुआ है कि जी मरने के बाद भी देंगे या 3 दिन तक देते रहेंगे। और ईच काउंट का भी जो मतलब होता है, ईच काउंट का भी मतलब यही होता है कि जी पनिशमेंट एक ही दफा होगी, ठीक है ना, पनिशमेंट एक ही दफा होगी, 3 दफा, एक दफा मरने के बाद दोबारा मुर्दे को थोड़ी लटकाया जाएगा। तो ईच काउंट का भी मतलब, ईच काउंट वहां होती है जहां पे कुछ सालों के लिए सजा होती है, तो वो ईच काउंट करते हैं, तो फिर भी उसको 382 का बेनिफिट मिलता है कि वो कंकरेंटली चलेगी। तो अगर आप पांच दफा सजाए मौत दे रहे हैं, वो भी ईच काउंट है कि वो एक ही दफा काउंट होगी। ठीक है सर, ठीक है, बहुत शुक्रिया एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट खलीक अहमद साहब, आपने हमारे प्रोग्राम में वक्त दिया। नाज़रीन, देखना ये होगा कि ये जो फैसला आया है, इससे जिस तरह से लोगों के जज्बात मजरूह हुए हैं, न सिर्फ आम लोगों के बल्कि जनरल रिटायर्ड परवेज़ मुशर्रफ के अपने ख़ानदान और उनके जो लोग हैं, जाहिर सी बात है किसी के लिए ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करना, यानी अगर खुदा न खास्ता उनकी मौत हो जाए तो उसके बाद उनके जज़्ज़े खाकी की बेहुरमती करना। देखना ये भी होगा कि क्या हमारे आइन और कानून में इस किस्म की गुंजाइश है, यानी अगर कोई जज इस किस्म की सज़ा सुनाता है या जब उसके ख़िलाफ़ अपील दायर की जाती है, या फिर आम लोग भी ये हक़ रखते हैं कि वो कॉन्स्टिट्यूशन पिटिशन दायर करें और इस फैसले को चैलेंज करें। आइए हम एक छोटा सा वक्फा लेना चाहेंगे, वक्फे के बाद दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। कहीं ना जाइएगा, देखते रहिए प्रोग्राम खबर की खबर। वेलकम बैक, एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम में खबर की खबर। मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इकबाल। और नाज़रीन, अब हम कुछ बात करना चाहेंगे उस रद्द-ए-अमल के हवाले से जो आज मुख्तलिफ सियासी लीडरान और सियासी जमातों की जानिब से देखने में आया। इसी हवाले से तंजीमी बहाली कमेटी के सरबराह फारूक सत्तार, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान, जिनकी जानिब से आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की गई कराची प्रेस क्लब में, जिसमें ये बताया गया कि कल एक एहतजाज किया जाएगा। ये जो फैसला जनरल रिटायर्ड परवेज़ मुशर्रफ के ख़िलाफ़ सुनाया गया है स्पेशल कोर्ट की जानिब से, इसके ख़िलाफ़ ये एहतजाज किया जाएगा। और उन्होंने एक वीडियो बयान भी जारी किया, साथ ही साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की गई। इस वक्त हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं तंजीमी बहाली कमेटी के सरबराह डॉक्टर फारूक सत्तार। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, आपको खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम खबर की खबर में। जी, वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया जी। सर, आपने डॉक्टर साहब ये जो एहतजाज का ऐलान किया है और ख़ास तौर पे जिस रद्द-ए-अमल का इजहार किया है, आप क्या समझते हैं सर, ये जो जिस किस्म के फैसले या जो फैसला देखने में आया है और आज जो तहरीरी फैसला आया है, सर पहले तो इसके बारे में मैं जानना चाहूँगा, क्या राय रखते हैं आप? जब ये मुख्तसर फैसला आया था तो बहुत सारे लोगों ने बड़ा नपतुला बयान दिया था कि इसमें इंसाफ के तकाजे पूरे नहीं हुए, ये गैर मुनसिफाना नजर आता है और जो मुल्जिम हैं उन्हें दिफा का मौका नहीं दिया गया और उन्हें सुना नहीं गया। अब अगर वो आने की पोजीशन में नहीं है तो हुकूमत अपना मेडिकल बोर्ड बनाकर भेजती, और अगर अदालत को इतनी ही जल्दी थी कि इसमें कोई ना कोई फैसला जबरदस्ती सुनाना है तो हर हाल में रियासती इदारों को, हुकूमत को पाबंद किया जाता कि वो मुशर्रफ साहब को, चाहे वो बिस्तर मर्ग पर हों, चाहे वो स्ट्रेचर पर आए, उनको लाया जाए अदालत में और हम उनका मौकिफ सुनेंगे। तो उस वक्त सख्त मौकिफ अदालत को इख्तियार करके उन्हें हर हाल में बुलवाना चाहिए था। जी।
جب آپ بلوانے کے موقع پر تو سختی کرتے نہیں، ان کے وکیل سے کہتے ہیں کہ پیش ہو جائیں، وکیل کہتا ہے وہ نہیں ہو سکتے، تو آپ نے حکومت کو، ریاستی اداروں کو کہاں پابند کیا؟ اور اب جب کہ آپ نے سزا ٹھوک دی تو آپ کہہ رہے ہیں وہ بھگوڑے ہیں، آپ نے کہا کہ وہ مجرم ہیں اور انہیں زندہ یا مردہ گرفتار کیا جائے اور ہر حال میں لایا جائے، سزا پر عمل درآمد کرایا جائے، اور وہ اگر مردہ پائے جائیں تو بھی ان کی لاش کو گھسیٹ کر لایا جائے سڑک پر، اور اسلام آباد کے ڈی چوک پر 3 دن تک کم از کم لٹکایا جائے۔ یہ ایسی سزا اور لاش کی بے حرمتی تو مذہب اسلام اور ہماری شرع بھی اجازت نہیں دیتی، پاکستان کا آئین اور قانون بھی نہیں دیتا۔ پھر 2 ججوں نے مخالفت کی، ایک جج نے یہ بات کی ہے، تو جب 2 جج اس زبان کے مخالف تھے تو اس زبان کے آنے سے کلئی کھل گئی کہ یہ فیصلہ بدنیتی پر مبنی ہے، یہ متعصبانہ فیصلہ ہے، صرف غیر منصفانہ نہیں ہے، یہ متعصبانہ فیصلہ ہے، اور یہ کسی بغض اور کسی خار میں بھی دیا گیا ہے، کسی نفرت کا، حقارت کا اظہار بھی کیا گیا ہے، اور ایک کمزور آدمی جو بستر پر ہے، جو آ نہیں سکتا، جسے موذی مرض ہے، جس کی زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں، ویسے تو کسی کی زندگی کا بھروسہ نہیں، لیکن جس قسم کا مرض ہے، تو انسانیت کا احترام نہ ہو تو وہ تو وہاں تو مذہب بھی فارغ ہو جاتے ہیں، مسلک بھی فارغ ہو جاتے ہیں، اور یہ عدل اور انصاف کی بات ہے۔ جہاں انسانیت کا احترام نہ ہو، جو ملزم ہے اس کو حق دفاع نہ ملا ہو اور فیصلہ سنا دیا جائے، اور تاریخ میں اتنا متنازع فیصلہ اس سے پہلے کبھی نہیں آیا، غیر منصفانہ، متعصبانہ، اتنا امتیازی اور اتنا کنٹروورشل، متنازع، تو یہ میں نے سب سے پہلے جو اپیل کی وہ سپیریئر جوڈیشری، عدالت عظمیٰ سے، کہ عدالت عظمیٰ اس کا نوٹس لے، یہ اداروں کے درمیان تصادم کی صورتحال اختیار ہو رہی ہے، جو ڈی جی آئی ایس پی آر نے جس طرح اپنے سابق سربراہ کو ڈیفینڈ کیا، اور اگر باقی ساری عدلیہ اس فیصلے کے پیچھے کھڑی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ 2 ریاستی ادارے آمنے سامنے آ گئے، اس ملک کا کیا بنے گا؟ نظریہ پاکستان کہاں جائے گا؟ کیا میرے آباء و اجداد نے لاکھوں جانوں کی قربانی، جو ٹرینیں اور قافلے لٹے، جو میری بہنوں کی عزتیں عصمتیں لوٹی گئیں، جو ہجرتیں ہوئیں اور جو قربانیاں دی گئیں، کیا سب بیکار گئیں؟ کیا آج ایک ایسے پاکستانی کو جو ایک ریاستی ادارے کا سربراہ رہا، جس کا سلوگن تھا پہلے پاکستان، پاکستان سب سے پہلے پاکستان، جس کے والدین نے میرے آباء و اجداد کی طرح ہندوستان کے اقلیتی صوبوں سے ہجرت کی، اپنی ساری املاک، جائیداد، اسلاف کی ہڈیوں کو چھوڑا، مال متا سب چھوڑا، یہاں کوئی کلیم نہیں کیا ہم نے، مشرف کے والدین نے بھی کوئی کلیم نہیں کیا، تو آج جو یہاں ویسے بھی مہاجروں کو دیوار سے لگا دیا گیا ہے دیگر مظلوم قومیتوں کے ساتھ، اور کراچی ایک زندہ قبرستان بنا دیا گیا ہے جہاں کوئی سیاسی ان کا والی وارث نہیں ہے، ایم کیو ایم بظاہر منقسم نظر آتی ہے، اور یہ جو ملازمتیں، روزگار، پانی کا مسئلہ، ٹرانسپورٹ کا مسئلہ، مہنگائی، یہ تو پہلے ہو رہا، 3 لاکھ ملازمتیں صوبائی حکومت نے دی، کراچی کے ڈومیسائل پر بھی کسی اور کو دی، کراچی والوں کو نہیں ملی، تو کراچی والے، حیدرآباد والے، سکھر والے کہاں گئے؟ ذوالفقار علی بھٹو شہید کا متنازع فیصلہ تھا، 3 ججوں نے اس کی مخالفت کی تھی، اور وہ بھی جس طرح دیا گیا تھا یہ سب کے علم میں ہے، تو اسی طرح یہ فیصلہ بھی اسی طرح کا متنازع فیصلہ ہے۔ میرے سندھی بھائیوں کو میرے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے، ہم ان کے ساتھ کھڑے ہوئے انصاف کے لیے، ذوالفقار علی بھٹو شہید کے لیے، محترمہ بے نظیر بھٹو شہید کے قاتلوں کی گرفتاری کے لیے، اسی طرح علی رضا عابدی شہید بھائی کے قاتلوں کی گرفتاری کے لیے ہم ہیں، موجود ہیں، ہم کھڑے ہیں، لیکن میرا یہ کہنا ہے کہ یہ ہماری ساری، اور پھر مشرف صاحب نے خدمات انجام دی، کئی جنگیں انہوں نے ملک کے لیے لڑی، ملک کے دفاع، بقا، سلامتی کے لیے انہوں نے اپنا سب کچھ داؤ پر لگایا،
اور آج ان کے ساتھ اگر یہ لینگویج یوز ہوگی جو کہ اس ذہنیت کی عکاسی ہے جس میں نفرت اور تعصب بھرا ہوا ہے، تو یہ پوری جو پاکستان بنانے والے ان کی موجودہ نسل ہے اس کو کیا میسج دیا جا رہا ہے؟ انہیں یہ بڑا غم و غصہ ہے ان میں، وہ صدمے کی کیفیت سے دو چار ہیں. آج فاروق بھائی آپ کیا سمجھتے ہیں حکومت کو کیا اقدامات کرنے چاہیے اس حوالے سے؟ آج ڈی جی آئی ایس پی آر کا بھی یہ کہنا تھا کہ حکومت سے یعنی خاص طور پہ وزیراعظم عمران خان سے تفصیلی بات چیت ہوئی ہے چیف آف آرمی اسٹاف جنرل قمر جاوید باجوہ کی، اور انہیں یہ یقین دلایا گیا ہے کہ حکومت اس پہ جو ہے نا وہ شدید اقدامات کرے گی، سخت اقدامات کرے گی. آپ کیا کہتے ہیں سر، کیا اقدامات حکومت کو کرنے چاہیے؟ حکومت کو جو اقدامات کرنے چاہیے، حکومت کو اس بات کا اندازہ ہے کہ اس کی اب ذمہ داری کیا ہے. پہلی بات تو حکومت کی غفلت یہ تھی کہ جب یہ مقدمہ بنا تو حکومت کی استغاثہ نے اپنا واضح موقف کیوں نہیں دیا ان کے پروسیکیوشن. انور منصور نے مختصر فیصلے کے بعد پریس کانفرنس کی، آج بیرسٹر فروغ نسیم نے کی، لیکن عدالت کے کا ارادہ تو پہلے بھی ظاہر تھا. سر 19 نومبر کو فیصلہ لکھا جا چکا تھا، محفوظ کیا جا چکا تھا. میں نے تو حکومت سے تو کہا ہے کہ یہ انصاف کے تقاضے پورے نہیں ہوئے، یہ ری ٹرائل ہونا چاہیے، بلکہ ایک کمیشن بنائے حکومت اعلیٰ عدالتی ججوں پر مشتمل، اور ضیاء الحق، ایوب خان، یحییٰ خان اور پرویز مشرف کے اقدام ایک جیسے ہیں، سب کو ایک لکڑی سے ہانکا جائے، کوئی زندہ ہے یا نہیں ہے، سب کا فیصلہ تاریخ کے ریکارڈ کو درست کر کے ہونا چاہیے. سلیکٹو جسٹس نہیں ہونا چاہیے، اجلت میں فیصلہ نہیں ہونا چاہیے. جسٹس ہریڈ از جسٹس بیریڈ، بالکل یہ انصاف کا قتل ہے. اچھا فاروق بھائی، کل کے جو احتجاج کی کال آپ نے دی ہے اس کی تفصیلات بھی بتا دیجیے گا ذرا، کہ یہ جو احتجاج کیا جا رہا ہے کل خاص طور پہ اس فیصلے کے خلاف. دیکھیں، اس فیصلے کے خلاف تمام مہاجروں، بہنوں، بیٹیوں، نوجوانوں، بزرگوں، ماؤں سے میں نے اپیل کی کہ وہ آئیں. تحریک کے سارے کارکنوں سے کہا ہے کہ وہ آئیں، اور میں نے ہر مظلوم سے کہا ہے کہ وہ آئیں. اور کل ہم 3:30 بجے پریس کلب پہ جائیں، پرامن مظاہرہ کریں. ہم مہذب ہیں، جو زبان استعمال کی گئی وہ غیر مہذب اور غیر شائستہ ہے، ناشائستہ ہے. جو پیراگراف 66 میں اور جو جج نے استعمال کیا وہ وی کا صیغہ ہم، جبکہ جسٹس شاہد کریم جو ہیں انہوں نے بھی اختلاف کیا اس پیراگراف سے، اور جسٹس نظر اکبر نے تو اس پورے فیصلے سے اختلاف کیا ہے. تو وی کا صیغہ کیسے استعمال کیا بھائی؟ دوسرے ججوں کے بہاف پہ جو یہ جو ہمارے وقار جو وقار احمد سیٹھ ہیں جنہوں نے یہ فیصلہ لکھا ہے اور دوسروں کا بھی اختیار لے لیا، تو ٹیکنیکل فلا بھی ہے. میں نے چیف جسٹس سپریم کورٹ سے کہا ہے کہ اداروں کے تصادم کو روکنے کے لیے اور ملک کو اس بحران سے، اس انتشار سے، اس مزید تقسیم سے بچانے کے لیے کل ہی سو موٹو نوٹس لے، از خود نوٹس لے، قلعدم قرار دیں اس فیصلے کو، اس پر عمل درآمد کو روکے، اور ایک کمیشن حکومت اور اعلیٰ عدلیہ عدالتیں اس میں مل کے بنائیں اور وہاں یہ فیصلہ ہو. یہ جو میرے محاذ پہ سپاہی بیٹھے ہوئے ان کا مورل کیا ہوگا کہ ان کے ایک سابق سربراہ کو غدار قرار دی جائے. اگر سربراہ غدار ہونے لگے تو سپاہی کیسے ایل او سی پر اور سرحدوں پر ملک کی حفاظت کرے گا؟ پھر یہ جو مہاجروں کے دل دکھے ہیں، ہمارے دل دکھے ہیں کہ ہم نے اس لیے قربانیاں دی کہ ہم نے کلیم نہیں کیے. آج ہمارے بچوں کے ساتھ ہم اگر کچھ میرٹ پر کہیں کوٹا سسٹم کے باوجود بھی فوج کے سربراہ بن گئے، اعلیٰ افسر بن گئے، تو اگر مہاجر یہ کام کرے، مارشل لا لگائے، تو وہ قابل گرفت، وہ قابل سزا. اور جو مہاجر نہ ہو وہ سربراہ یہ کریں تو ان سے کوئی پوچھ گچھ نہیں، ان کے مرنے کے بعد بھی کوئی مقدمہ نہیں. تو یہ دوہرا عمل نہیں چلے گا. ہم اس دوہرے عمل کے خلاف کل احتجاج کریں 3:30 بجے کراچی پریس کلب پر. تمام مہاجروں اور مظلوموں کو میں نے دعوت دی ہے، ہر محب وطن پاکستانی کو دعوت دی ہے کہ پاکستان کے لیے دی گئی قربانیاں ضائع نہیں ہونی چاہیے.
نظریہ پاکستان کو ٹھیس نہیں پہنچنی چاہیے. پاکستان کو مضبوط اور مستحکم بنانے کے لیے اور اس نئے بحران سے نکالنے کے لیے یہ فیصلہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک سیاہ باب ہے ہماری عدالتی تاریخ میں اور ملک کی تاریخ میں. اسے واپس ہونا چاہیے اور سپریم کورٹ اس پر لیڈ لے, سپریم کورٹ اسے قلعدم قرار دے اور اس پر عمل درآمد کرو گے. کل انشاءاللہ میری بہنیں, بیٹیاں, میرے بھائی, میرے بزرگ آئیں گے اور ہم ثابت کریں گے کہ ہم پانی ہمارا آپ نے بند کر دیا, ہم چپ رہے, ہمارا روزگار چھین لیا, ہم چپ رہے, ہماری سیاست کو 2018 میں زبردستی ہم سے ہمارا مینڈیٹ چھینا گیا, ہم چپ رہے, لیکن اب ہم چپ نہیں رہیں گے. ٹھیک ہے, بہت شکریہ فاروق ستار صاحب, سربراہ تنظیمی بحالی کمیٹی متحدہ قومی موومنٹ پاکستان ہمارے ساتھ آن لائن ویپر پر موجود تھے, جنہوں نے ایک احتجاج کا اعلان کیا ہے. کل 3:30 بجے سے پہر کراچی پریس کلب پہ احتجاج کیا جائے گا. اور ناظرین, اس کے علاوہ یہ بھی ان کا کہنا تھا کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کو سو موٹو نوٹس لینا چاہیے اور اس فیصلے کو کالعدم قرار دینا چاہیے. یہاں ہم ایک چھوٹا سا وقفہ لینا چاہیں گے, وقفے کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. کہیں نہ جائیے گا, دیکھتے رہیے پروگرام خبر کی خبر. جی ناظرین, ویلکم بیک. ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں پروگرام میں خبر کی خبر. میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر بلند اقبال. اور ناظرین, اب ہم کچھ بات کرنا چاہیں گے متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کے حوالے سے, جس نے آج صدر پرویز مشرف کی سزا کے خلاف, یعنی موت کے اس سزائے موت کے اس فیصلے کے خلاف 22 دسمبر کو ریلی نکالنے کا اعلان کیا ہے. متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کے سینئر ڈپٹی کنوینر عامر خان کا یہ کہنا ہے کہ پرویز مشرف سے متعلق عدالتی فیصلہ انتقامی کارروائی لگتی ہے. ناظرین, اسی حوالے سے ہم گفتگو کرنا چاہیں گے. اس وقت ہمارے ساتھ رہنما متحدہ قومی موومنٹ پاکستان محفوظ یار خان صاحب موجود ہیں. السلام علیکم محفوظ یار خان صاحب, آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں پروگرام خبر کی خبر میں. وعلیکم السلام بھائی. جی میں ٹھیک ہوں سر. یہ بتائیے گا کہ آپ, ظاہر سی بات ہے, ایک تو متحدہ قومی موومنٹ پاکستان سے آپ کا تعلق, پلس پریکٹس بھی کرتے ہیں آپ, اور کئی دہائیوں سے عدالتی فیصلے دیکھتے چلے آ رہے ہیں. سر, آج تک آپ نے کبھی کوئی عدالتی فیصلہ اس قسم کا دیکھا ہے جو کہ آئین اور قانون سے بھی تجاوز کر جائے اور ایک ایسی سزا اس میں لکھی جائے جو کہ اسلامی اقدار کے لحاظ سے, اخلاقی اعتبار سے یا معاشرتی اعتبار سے کہیں سے بھی اس سزا کی گنجائش نہیں نکلتی؟ کیا کہتے ہیں آپ؟ کہ آپ کے اس فیصلے کا جب مطلب دیکھتے ہیں تو انتہائی سوچ کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ جب دلوں میں بغض ہو اور آپ ان کے اصولوں کو پالنے تاک رکھ کر اپنی اور اپنے معاملے کو سامنے رکھ کر رکھیں گے تو وہ نہ تو اس کی نظیر آگے کمائے گی, وقتی تو جیسے صورت حاصل کرتی, اور بات کا مقصد ہے کہ وہ اس چیز سے پہلے بھی کے ساتھ کرتے ہیں, لیکن آج کے فیصلے نے ایک نئی تاریخ کر دی جس کی میں حیثیت قانون کے جو قوم کے اس کی نصیب نہیں ملتی. آج آپ جسٹس کو بھول گئے اور یہ سیٹ یاد رہیں گے. یہ ایک ایسا مسئلہ ہے جس میں قانونی قانون رکھ کر ان تمام حدود کو فیصلہ صادر فرمایا گیا ہے تاکہ جج جو ہے وہ امتیاز ان کو مل جائے اور وہ اپنے آپ میں خوش رہے. جی اچھا محفوظ یار خان صاحب, آپ سے یہ بھی جاننا چاہیں گے کہ مختلف جو سیاسی جماعتیں ہیں, یا اگر ہم ڈی جی آئی ایس پی آر کی بات کرتے ہیں تو شدید رد عمل دیکھنے میں آیا ہے. ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ جو فیصلہ سنایا گیا ہے اس میں جو الفاظ استعمال کیے گئے ہیں وہ اخلاق سے گرے ہوئے ہیں, یعنی ان سے دل آزاری ہوتی ہے. اور خاص طور پہ چلیں جو آئین میں جو چیز موجود ہے ہینگ ٹل ڈیتھ, وہاں تک تو بات سمجھ میں آتی ہے, لیکن یہ کہنا کہ اگر جنرل ریٹائرڈ پرویز مشرف کی موت واقع ہو جائے اس سزا سے پہلے, تو ایجنسیز کو یا سیکیورٹی اہلکاروں کو یہ حکم دینا
کہ ان کے جزد خاکی کو ڈریگ کر کے یا گھسیٹ کر ڈی چوک اسلام آباد پاکستان پہ لا کے 3 دن تک لٹکایا جائے۔ سر آپ سے یہاں یہ بھی جاننا چاہوں گا کہ کیا ہمارے آئین اور قانون میں یہ گنجائش موجود ہے کہ کسی شخص کی لاش کو گھسیٹ کر اس کی بے حرمتی کر کے اسے 3 دن تک ایک ڈی چوک کے اوپر لٹکایا جائے؟ کیا ماضی میں کبھی کوئی ایسی مثال ملتی ہے یا کوئی جج ایسا فیصلہ سنا سکتا ہے؟ قدر نہیں، یہ تو اقتدار کے ہے اور جس اس پہ سر آپ کی آواز ہمیں کلیئر نہیں آ رہی، ہم دوبارہ آپ کو لائن پر لینا چاہیں گے کیونکہ آواز میں بڑی ڈسٹورشن آ رہی ہے۔ ہم دوبارہ آپ کو لائن پر لیتے ہیں تاکہ کلیئر کٹ آپ سے بات ہو سکے، کیونکہ اس سے پہلے ماضی میں تاریخ میں کہیں ایسا فیصلہ دیکھنے میں نہیں آتا۔ حال ہی میں جب مختلف ایسے مجرمان بھی پکڑے گئے تھے جو کہ معصوم بچوں کے ساتھ مختلف جرائم میں ملوث تھے، ان کے لیے بھی سول سوسائٹی کی جانب سے بھی بڑی اپیل کی گئی تھی کہ بہت عبرتناک سزا ان کو ملنی چاہیے، کئی بار پھانسی دینی چاہیے، کئی دفعہ یا کئی دن تک اسٹیڈیم میں یا کھلے میدان میں ان کو لٹکانا چاہیے، لیکن پھر بھی ایسی سزا کورٹس کی جانب سے دی نہیں گئی تھی، کیونکہ ظاہر سی بات ہے ایک یعنی جو شخص جب ججز فیصلہ لکھتے ہیں تو وہ اخلاقی اقدار کا بھی خیال رکھتے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ وہ ججز جو ہیں وہ اس بات کا بھی خیال رکھتے ہیں کہ کوئی بھی فیصلہ ایسا نہ آئے جو کہ اسلامی اقدار کے لحاظ سے، اخلاقی اقدار کے لحاظ سے کسی کی بھی دل آزاری ہو اس سے یا کسی کے خاندان کی دل آزاری ہو۔ تو محفوظ یار خان صاحب کیا کہتے ہیں آپ کہ کیا ججز کو یہ اختیار حاصل ہوتا ہے کہ وہ جس قسم کا چاہیں فیصلہ لکھ سکیں؟ سر اس وقت تو ایسا لگ رہا ہے کہ ہم جنگل کا قانون ہے اور تمام ضابطوں سے بالاتر ہو کر یہ فیصلہ تحریر کیا گیا ہے جس کو سپریم کونسل جو اپنا سپریم کورٹ جو ہے وہ تمام چیزوں کو ختم کر دے گی، اس لیے کہ اپیل میں یہ تمام باتیں جو ہیں وہ ڈسکس ہوں گی، اور جیسا کہ وزارت قانون نے کہا ہے کہ وہ سلسلے میں ضابطے کی دوسری کارروائی بھی کر رہے ہیں، وہ ضرور کرنی چاہیے، اور تمام جج صاحبان کو یہ چاہیے کہ وہ اپنی ایگو کی سیٹسفیکشن کے لیے نہیں بلکہ انصاف کے تقاضے پورے کرنے کے لیے ججمنٹس لکھیں، اور صحیح معنوں میں تو یہ ہے کہ یہ جج صاحبان اپنے نیچے ناک کے نیچے تو دیکھیں جہاں رشوت کے بازار گرم ہیں، اور ان کی جو جوڈیشری ہے، سب آرڈینیٹس کورٹ جو ہیں، وہ جس قسم کے معاملات چلا رہے ہیں اس پہ کسی کی نظر نہیں ہے، جو ملک کو بالکل تباہی کے دہانے پہ لے گئے ہیں اس پہ عمل درآمد کرنا چاہیے۔ آج آپ صرف ایک ایسے آدمی پر جو اس وقت بیمار ہے۔ خان صاحب یہاں پروگرام کی توسط سے اور پروگرام کی ہوسٹ کی حیثیت سے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ہم ایک فیصلے کے اوپر جنرلائزڈ ججز کے اوپر کوئی ریمارکس نہیں پاس کر سکتے۔ سر اس فیصلے میں بھی اگر آپ دیکھیں تو اختلافی نوٹ موجود ہے جو دوسرے جج صاحبان ہیں، ایک کی جانب سے یہ کہا گیا کہ اس قسم کی مثالی سزا نہیں دینی چاہیے، پھر جسٹس نظر اکبر کی جانب سے جو اختلافی نوٹ 44 صفحات پر مشتمل موجود ہے اس میں تو پرویز مشرف صاحب کو بالکل بری کیا گیا ہے۔ دیکھیں جو ہمارے نظر اکبر صاحب ہیں ان کا نوٹ بڑا قابل ستائش ہے، اور انہوں نے پرویز مشرف صاحب کو بری کیا، اور یہ جو ججمنٹ 1/2 سے ہوا ہے اس میں بھی اگر 66 پیرے کو نکال دیا جائے تو یہ تینوں جج اپنے الگ الگ کھڑے ہوئے ہیں، اور تینوں کی رائے جو ہے ایک دوسرے سے ہم آہنگ نہیں ہے، صرف سزا پہ متفق ہیں 2 جج صاحبان، جس میں نظر اکبر صاحب نے اس کی بالکل ان کو بریت کا سرٹیفکیٹ دیا ہے۔ تو یہ فیصلے جو ہیں تاریخ میں موجود رہیں گے، اور لوگ جو ہیں وہ یہ کہیں گے کہ ہم ایک ایسی سوسائٹی میں رہ رہے تھے جہاں پر نہ تو عدلیہ کے فیصلوں کا کوئی وہ تھا بلکہ لوگ اس پہ بختیاں کستے تھے، اور نہ ہی لوگوں کو انصاف فراہم کرنے کے لیے صحیح راستہ متعین کیا جاتا تھا۔ میں
بہت شرمندگی کے ساتھ یہ کہہ رہا ہوں کہ آج جنرل پرویز مشرف کچھ بھی ہو سکتا ہے، غدار نہیں ہو سکتا ہے. اور میں آئی ایس پی آر کے موقف کی مکمل حمایت کرتا ہوں. اور آج جو اداروں کے تصادم کی جو بات کر رہے ہیں لوگ، جو یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان میں ادارے متصادم ہو جائیں، ان کو مایوسی ضرور ہوگی. اس لیے پاک افواج نے جس انداز سے اپنے آپ کو پیش کیا ہے وہ قابل ستائش ہے. اچھا محفوظ یار خان صاحب، ایک آخری سوال آپ سے کرنا چاہوں گا کہ قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے اب کیا ریمیڈی لے سکتی ہے حکومت، یا جو اعلیٰ عدلیہ ہے، سپریم کورٹ ہے، اس میں کیا ریمیڈی مل سکتی ہے اگر اس فیصلے کو چیلنج کیا جائے تو؟ اس فیصلے کو چیلنج کیا جائے گا، اس کی اپیل فائل کی جائے گی، اس میں ریویو بھی فائل ہو سکتا ہے، اور سپریم کورٹ میں اس کی اپیل فائل ہو سکتی ہے. اس میں مختلف معاملات ہیں کہ کیا جنرل پرویز مشرف کی موجودگی ضروری ہوگی یا نہیں ہوگی. اس میں بے نظیر بھٹو کیس میں یہ بات آ گئی ہے کہ اپیل کرتے وقت ان کی ضرورت کا نہیں محسوس ہوگی، کیونکہ ان کو جو سزا غیر موجودگی میں دی گئی ہے ان کی اپیل بھی غیر موجودگی میں سنی جا سکتی ہے. اس پہ بڑے واضح احکامات موجود ہیں، اور مجھے یقین کامل ہے کہ سپریم کورٹ اس سزا کو، یہ جو ججمنٹ جو ہے، اس کو بالکل اوور رول کر دے گا. اوور رول کرنے کے بعد پرویز مشرف کو باعزت بری کرے گا، اور تاکہ پاک افواج جو اس ملک کی سلامتی کے لیے کام کر رہی ہیں وہ اور بہتر انداز سے کام کر سکیں گی. ٹھیک ہے، بہت شکریہ محفوظ یار خان صاحب، رہنما متحدہ قومی موومنٹ پاکستان، ہمارے ساتھ آن لائن موجود تھے. ان کا کہنا تھا کہ اب اس سزا کے خلاف اپیل بھی کی جائے گی، اور چونکہ یہ سزا جنرل ریٹائرڈ پرویز مشرف کی غیر موجودگی میں، ان کی ایبسنشیا میں سنائی گئی ہے، اس لیے پہلے بھی یہ نظیر موجود ہے کہ اگر کوئی ایسی سزا جو کسی کی ایبسنشیا میں سنائی جاتی ہے، کسی کی غیر حاضری میں سنائی جاتی ہے، تو اس کی اپیل کرتے وقت اس ملزم کا یا مجرم کا عدالت میں موجود ہونا ضروری نہیں ہوتا. اس کے علاوہ جو سپریم کورٹ آف پاکستان ہے، اب دیکھنا یہ ہوگا کہ اس کی جانب سے کیا اسٹیپس لیے جاتے ہیں، حکومت کیا حکمت عملی اختیار کرتی ہے. پروسیکیوشن میں تو یہ دیکھا گیا، اور اس فیصلے میں بھی یہ لکھا گیا ہے کہ پروسیکیوشن جو ہے ویک نظر آئی ہے. حالانکہ پروسیکیوٹ اسے صحیح نہیں کیا جا سکا، نہ پہلے اور نہ بعد میں، یعنی پی ٹی آئی پاکستان تحریک انصاف کی حکومت آنے کے بعد بھی اگر اس کیس کو صحیح ہینڈل کر لیا جاتا تو شاید فیصلہ یہ نہ ہوتا. میرا ناظرین، مختلف لوگوں میں اس کے خلاف بڑا غم و غصہ ہے، شدید رد عمل کا اظہار کیا گیا ہے، ڈی جی آئی ایس پی آر کی جانب سے شدید رد عمل کا اظہار کیا گیا ہے. پاک افواج جو ہے وہ اپنے سابق سربراہ کے ساتھ کھڑی ہے. خاص طور پہ کراچی کی جو عوام ہے وہ بھی جنرل ریٹائرڈ پرویز مشرف کے ساتھ ایک خاص لگاؤ رکھتے ہیں، اس لیے کہ ایک تو ان کا تعلق کراچی سے، اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے دور حکومت میں، اپنے ٹینیور میں جس طرح انہوں نے کراچی کو خاص اہمیت دی، اس وجہ سے کراچی سے تعلق رکھنے والی جماعتیں، اس کے علاوہ دوسری دیگر جو جماعتیں ہیں ان کی جانب سے بھی رد عمل جو ہے وہ دیکھنے میں آیا ہے. اور اب دیکھنا یہ ہوگا کہ کیا اسٹیپس لیے جاتے ہیں اور کس طرح سے اس فیصلے کے خلاف جو ہے وہ کارروائی کی جاتی ہے. پر ناظرین، ہمارے پروگرام کا وقت اب اپنے اختتام پر پہنچتا ہے. مجھے بلند اقبال کو اجازت دیجیے. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.